الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان مردود ہے، شیطان ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شیطان ہمیں بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے تاکہ ہم جہنم میں جائیں۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ ماہ رمضان کی برکتیں امت نے لوٹی۔ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمان خوب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جو ہی شیطان عید کے دن آزاد ہوتا ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے نیکیاں بہت کی، مسلمانوں نے روزے رکھے، تلاوتیں کی، نیک اعمال کیے، ذکر و اذکار کی سعادتیں حاصل کی۔ اب جب اس کے شتونگڑے، اس کے چیلے چانٹے اس کے پاس اس کی اداسی دیکھ کر آتے ہیں، وہ تو کیوں اداس ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا، میں اس لیے اداس ہوں۔ استغفر اللہ۔ کیسا دشمن ہے کہ ہماری بخشش کی بشارتیں اور خوشخبریاں سن کر یہ اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب چیلوں نے کہا کہ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ تم حضور کی امت کو نفسانی خواہشات میں، نفسانی لذات میں لگا دو۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے سانس سے بھی، سانس لینے کے عمل سے بھی شیطان پریشان اور حیران ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، بڑے زبردست بیانات ہیں، ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے بہت اچھے ہیں۔ بالخصوص عشق الہی کے واقعات بڑے زبردست ہیں اس کے اندر۔ ایک نیک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس نے مسجد میں دو افراد دیکھے۔ اس حکایت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کس کی سانس سے پریشان ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا شخص مسجد کے دروازے پر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ شیطان باہر حیران، پریشان کھڑا ہے اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نیک شخص نے شیطان سے پوچھا، میں تجھے حیران کیوں دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، شیطان کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، فضیلت کیا ہے؟ مگر اللہ جس کو چاہے شیطان وہ نظر بھی آ جاتا ہے، اور شیطان کے ذریعے سے بھی نیکی کی بات پتہ چل جاتی ہے۔ بہرحال شیطان نے کہا، اس مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ شیطان نے اپنی حیرانگی اور پریشانی کی وجہ بتائی۔ اس شخص کی نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے، اس کو بہکانے کے لیے، اسے غافل کرنے کے لیے میں مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن یہ دوسرا شخص جو مسجد کے دروازے پر، مسجد کے انٹرنس پر سویا ہوا ہے، اس شخص کی سانس مجھے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار کی سانس شیطان کو روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار کی سانسیں شیطان کے مکر و فریب سے ہمارے دلوں کو بچاتی ہیں، ہمارے جسموں کی نگہبانی کرتی ہیں۔ شیطان پہنچ نہیں پاتا، شیطان ان تک نہیں آ پاتا۔ اور یاد رکھیں
کہ بندہ جب بھوک کی حالت میں سوتا ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. روزہ دار جاگ رہا ہو تو شیطان تو پھر اس سے بھاگتا ہی بھاگتا ہے. اور جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. جب پیٹ بھر کر سوتا ہے انسان تو پھر شیطان اس کا کیا حشر کرے گا. تو بھوک کی برکت اور انسان کا فائدہ دیکھ کر شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائیں. اب شوال المکرم میں ہم نفل روزے رکھیں ثواب کے لیے. صحت اچھی ہوگی پھر نیکیاں کریں گے اس سے بھی, اور آخرت کے انعامات اور شیطان سے تحفظ کا ایک طریقہ روزے رکھنا بھی ہے. فرض روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں, فرض ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. یاد رکھیے روزہ جو ہے قاطع شہوات ہے. روزہ بری خواہشوں کو, بری لذتوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھیں. اور دیکھیے کہ عید کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں. اس کی تو خاص فضیلت ہے, یہ 6 روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے. اس تعلق سے ایک حکایت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کی جو فضیلت بتائی وہ بھی عرض کروں گا. ایک شخص 3 سال تک مکے میں مقیم رہا. وہ کون تھے؟ بہت مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کہ مکے کا ایک شخص روزانہ دوپہر کے وقت آتا, خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا, 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا, مجھے سلام کرتا, گھر چلا گیا. اس نیک شخص سے مجھے محبت ہو گئی. جب وہ شخص بیمار ہوا تو میں عیادت کے لیے پہنچا. تو اس شخص نے جو کہ نیک تھا, کعبے کا طواف کرتا تھا اور آ کر حضرت سے ملاقات کرتا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے نیک بندوں سے ملاقاتیں کرنا. تو اس نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی, جب میں فوت ہو جاؤں اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا, مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. ساری رات میرے قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا, اور جب نکیرین کی آمد ہو تو مجھے تلقین کیجیے گا. تلقین کرنے کا طریقہ مدنی وصیت نامہ امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ہے, اس کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حامی بھر لی. اس شخص کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کی وصیت پر عمل کیا. اس کی قبر کے پاس حاضر تھے کہ آپ کو اونگ آئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غیبی آواز سنی, اے سفیان تیری تلقین کی, تیرے یہاں رہنے کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے, ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی رمضان کے روزے رکھنے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی خواب مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ آیا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما. تو رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بہت سنہرا موقع. کیا سنہرا موقع؟ کہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ 6 روزے اور رکھیں اور پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کریں. جی ہاں, جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو کم از کم 10 کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے رمضان کے روزے رکھے, 1 مہینہ روزے سے رہے ہم, تو یہ 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا اللہ چاہے گا تو. ہم 6 روزے اب شوال میں بھی رکھ لیں, یہ ہو گئے 60, 1 کے بدلے میں 10, تو یہ 60 ہوئے نا, تو یہ 2 مہینے یہ ہو گئے. تو جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم جو عید کا مہینہ ہے رمضان کے بعد جو آتا ہے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. یہ بھی کہا گیا جیسے
اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، عمر بھر کے لیے روزہ رکھا، اور یہ بھی فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے، شوال میں 6 روزے رکھنے والا، ہمت کیجئے، 6 روزوں کی بات ہے۔ اور بہت ساروں کو تو اب بھی وہ روٹین یاد آتی ہوگی، سحری میں اٹھنا، کھانا اور پھر آرام کرنا، دن میں تلاوت، نماز اور پھر افطاری کا انتظام اور افطاری کا اہتمام۔ اگر یہی روٹین ہم پورے مہینے سے ہم رہے، 6 دن اور صحیح۔ اچھا اب یہ روزے کب رکھیں؟ کیا 2 شوال کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یکم شوال کا روزہ جو رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور 2 شوال یعنی عید کے دوسرے دن سے لے کر 29-30 شوال تک جب چاہے یہ روزے رکھ لے، مسلسل رکھے، 2 کر کے رکھے، 3 کر کے رکھے، 1 کر کے رکھے، جیسے اس کو آسانی ہو یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شیطان سے جنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں، روزے رکھیں، کیونکہ روزے دار کی سانس شیطان کو پریشان کر دیتی ہے اور دفع کر دیتی ہے۔ روزے رکھیں۔ اور بالخصوص ایسے نوجوان جو ان میرڈ ہیں، شادی نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے رسومات ہی پورے نہیں کر پاتے ہم، تو شادیوں میں دیر ہو جاتی ہے، بچوں اور بچیوں کی شادی میں کیا کریں، وہ ان کو بری خواہش تنگ کرتی ہے۔ روزے رکھیں، روزے رکھیں۔ روزے قاطع شہوات ہیں، بری خواہش کو ختم کرتے ہیں۔ بہرحال 6 عید کے روزے یہ رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنے چاہیے، جیسے حج کے 10 دن ہیں، ان کے روزوں کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، ان کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ ان روزوں کی فضیلت بھی سنیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ 4 چیزیں آپ نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور ذوالحجہ کے عشرے کے روزے، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور عشرہ ذوالحجہ، 10 کو تو روزہ نہیں رکھتے، 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، 9 دن روزے اور 2 سنتیں فجر کی، اور 3 دن ایام 20 کے روزے۔ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا سنت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ سنت پوری کریں، روزے کے ثواب بھی کمائیں، اللہ کی رضا بھی پائیں، معدہ بھی ٹھیک ہوگا، جسم بھی صحت مند ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، میرے نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور شیطان بھی دفع ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، یعنی چاہے آپ کو سفر ہوتا، حضر مانے گھر، سفر مانے مسافرت، تو گھر میں ہوتے یا سفر میں ہوتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 تاریخ جو اسلامی تاریخ ہیں اس کے روزے ترک نہ فرماتے۔ اسی طرح ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے میں ہفتہ اتوار پیر، جبکہ دوسرے مہینے منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھتے۔ تو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھیں، ایام 20 کے روزے بھی رکھیں۔ ایام 20 کے روزے جو ہیں یہ بہترین روزے ہیں، اور ہر مہینے 3 روزے جو رکھے گا وہ ایسا ہے جس نے ہمیشہ سے روزے رکھے۔ 3 روزے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا میں نے خلاصہ عرض کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے
اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی یعنی نفاق کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر روزہ 10 گنا مٹاتا اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ عاشقان رسول کی تحریک ہے اور نیک اعمال اپنانے اور پھیلانے کی تحریک ہے۔ نفل روزوں کی تحریک بھی دعوت اسلامی میں چلتی ہے۔ مدنی انعامات کے تحت اسلامی بھائی روزے رکھتے ہیں اور پورا سال ہی پیر کے دن، جمعرات کا بھی ہے، یہ روزوں کی ترکیب ہوتی ہیں۔ الحمدللہ مدینہ پاک میں اب بھی پیر اور جمعرات کے دن عاشقان رسول نفل روزہ رکھتے ہیں۔ تو نفل روزے جو ہیں بہت فضیلت والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیطان سے بھی چھٹکارا دلاتے ہیں، شیطان کو بھی دفع کرتے ہیں۔ پیر کا روزہ میرے نبی کی سنت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا ان دونوں دنوں میں اللہ پاک ہر مسلمان کی بخشش فرماتا ہے، مگر 2 شخص جنہوں نے آپس میں جدائی کر لی ان کے بارے میں فرشتوں سے فرماتے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کریں۔ تو پیر کا دن جو ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن۔ پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے، ان کے روزوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب عرض کی گئی کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، یعنی اس کا سبب پوچھا گیا، اس کی حکمت پوچھی گئی، فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی جب پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تو رمضان تھا اور پیر کا دن تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان 2 روزوں سے محبت کی حکایت بھی سنیں۔ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ عرض کی گئی آپ بڑی عمر میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عرض کی گئی، یعنی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی کیا وجہ ہے آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بدھ، جمعرات اور جمعہ، اس کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں محل ملنے کی بشارت ہے اور جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ اور بدھ، جمعرات، جمعہ کا روزہ رکھے اور جمعے کو تھوڑا یا زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفل روزوں کے فضائل فیضان رمضان میں لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ اس کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور شیطان سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار ہمارے پاس آیا، وہ کیا ہے؟ نفل روزہ۔ نفل روزہ شیطان کو پریشان کرتا ہے۔ جب دشمن پریشان ہوگا تو اس کی دشمنی سے ہمیں اللہ چاہے گا تو نجات ملے گی، حفاظت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچائے، محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا شرف عطا فرمائے۔ کاش ہم گناہوں سے بچے رہیں اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ کمر توڑی ہے عصیان نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔